یہ وہی اسکول ہے جہاں سے بلال پاشا صاحب نے پرائمری، سیکنڈری اور اپنی جو بنیادی تعلیم تھی وہ اسی اسکول سے حاصل کی. گو کہ یہ اس وقت مکتب اسکول تھا، اب یہ ایک ہائر اسکول کی حیثیت رکھتا ہے اور بسی پنڈی اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے. تھکنے والا نہیں تھا، محنت کرتا تھا اور کلاس میں سوال جواب کرنا، سوچتے رہنا، آگے سے آگے کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ زیادہ اس کی منفرد تھی. باقی ہینڈ رائٹنگ اس کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی تھی. مجھے تو اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ بلال پاشا کہاں پر پہنچ گئے. تو ایک دفعہ جب میں خود اپنے لیے پی ایم ایس کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے یوٹیوب پہ ان کو سرچ کیا بلال پاشا کو، اور انہوں نے پھر مجھے بھی بہت ساری چیزیں سکھائیں. جی اس وقت اساتذہ کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے علاقے سے ایک بڑا سپوت جس نے جنم لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کا نہ صرف نام روشن کیا بلکہ اپنے علاقے کا بھی نام روشن کیا. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عاشق حسین ہے. اچھا سر، اسی اسکول میں جہاں پہ اب مکتب اسکول تھا پہلے، اسی سے ملکہ تھا اور اب اس کو بسی پنڈی اسکول کا نام سے بلایا جاتا ہے. ذرا ہمیں بتائیے گا، بلال پاشا جو آپ کے علاقے کا ایک بڑا نام تھے، وہ اس اسکول سے منسلک رہے، اسی روٹ سے جڑے ہوئے تھے اور آگے بڑھے، اور انہوں نے نہ صرف اس علاقے کا نام روشن کیا بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جناب بلال پاشا جو تھے، یہاں پر پہلے ہمارے پاس مسجد مکتب اسکول ہوتا تھا، بالکل ساتھ ہی ہمارے ادارے کی دیوار کے ساتھ ایک مسجد ہے، وہاں پر یہ تیسری تک جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی. پھر جب یہ اسکول اپ گریڈ ہوا تو وہ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق مکتب اسکولوں کو ساتھ والے اسکولوں میں ضم کر دیا گیا، تو وہ یہیں کا طالب علم رہا ہے. اور ایک اور بات بھی کہ وہ میرے چھوٹے بھائی کا کلاس فیلو بھی رہا، اور میرے پاس براہ راست اس نے بایولوجی اور کیمسٹری کی ٹیوشن بھی پڑھی جب وہ 9th 10th کلاس میں تھا. تب تک میری گورنمنٹ جاب نہیں ہوئی تھی. اچھا، بلال پاشا صاحب آپ کے اسٹوڈنٹ بھی رہے؟ اچھا، آپ کے پاس وہ اسٹوڈنٹ تھے. آپ استاد جو ہوتا ہے نا، شاگرد کو بخوبی جانتا ہوتا ہے. آپ سے بہتر اس بارے میں سر کوئی نہیں بتا سکتا. کیسے شاگرد تھے؟ ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑے سے متوسط طبقے سے تعلق تھا، ذرا غریب غربت تھے، مگر اس بندے نے محنت کر کے دنیا کو کر دکھایا کہ مکتب اسکول سے بھی پڑھ کر آپ بیوروکریسی اور ٹیکنوکریٹس کو ٹچ کر سکتے ہیں. آپ کا ویسے اپنا پرسنل انالائسس کیا تھا؟ آپ کو لگتا تھا کہ کیا وہ اس اپنے گول کو اچیو کر پائیں گے اس وقت بھی؟ بلال پاشا جو تھا وہ بہت زیادہ ایمبیشیس تھا اور اسٹرانگ اعصاب والا آدمی تھا. اس سے جو ہے نا کوئی اس طرح کی کمزور حرکت تو متوقع نہیں تھی. بہرحال وہ بڑا ٹیلنٹڈ تھا، بڑا کیوریس ہوتا تھا، اور جب وہ پڑھتا تھا تو سوال جواب بہت زیادہ کرتا تھا. اس وقت بھی بہت زیادہ سوال جواب کرتا تھا، اور ماشاءاللہ سے ٹیلنٹڈ بھی تھا. میرے پاس چونکہ میرے ساتھ اس کا جو تعلق رہا بایولوجی اور کیمسٹری میں ان کو پڑھاتا تھا، تو ماشاءاللہ سے اس میں وہ بہت زیادہ ایکسیلنٹ، اور اس نے آگے جا کے اپنا ایگری میں ہی اپنی سائنس کو، یعنی جو ہے نا بایولوجی کی فیلڈ کو ہی آگے بڑھایا، پرسو کیا تھا. جی اچھا، کیمسٹری اور بایولوجی آپ سے پڑھتے تھے، ان کا ویسے فیوریٹ سبجیکٹ؟ ان سے تو چلے ہماری بات نہیں ہو پائی، پر آپ ان کے استاد محترم ہیں، آپ نے ہم پر یہ آشکار کیا ہے. ہمیں بتائیے گا ان کا ویسے فیوریٹ سبجیکٹ، اگر آپ کو کوئی علم میں ہو، کوئی چیزہ یاداشت میں کسی کونے میں ہو، کون سا تھا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی تو فیوریٹ سبجیکٹ اس کا بایولوجی تھا، لیکن وہ جو سوشیولوجی اور ہسٹری جیو میں بھی بہت زیادہ ایکسپرٹیز رکھتا تھا، اور مطالعہ پاکستان کی ڈیٹس اور تاریخیں ایسے فنگر ٹپس پہ اس کو یاد ہوتی تھی. یعنی حالانکہ سائنس کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اتنا زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، لیکن وہ ان چیزوں میں بھی بڑا ماہر تھا، بہت زیادہ یاد رکھنے والا تھا. اچھا، اگر میں کہوں آپ سے کہ کیا وہ باقی بچوں سے، استاد کے لیے تو سب بچے ویسے برابر ہوتے ہیں، کیا آپ کو لگا تھا کہ بلال پاشا صاحب جو اس وقت آپ کے 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹ تھے کیمسٹری اور بایولوجی کے، کہ کیا ان میں کچھ ایکسٹرا خداداد صلاحیات تھیں کہ آپ کو لگا تھا کہ یار یہ بچہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہی ہے؟ صرف محنت جو تھی وہ ان کے اندر بہت زیادہ محنتی بہت. مجھے تو اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ بلال پاشا کہاں پر پہنچ گئے. تو ایک دفعہ جب میں خود اپنے لیے پی ایم ایس کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے یوٹیوب پہ ان کو سرچ کیا بلال پاشا کو، اور انہوں نے پھر مجھے بھی بہت ساری چیزیں سکھائیں، ٹپس دی، مجھے بھی ٹپس دیے. جیسا شاگرد نے اپنے
उस्ताद को ही दोबारा पढ़ाया जी बिल्कुल ऐसे कि ही। सर पीएमएस के लिए ये टिप्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं, ये बुक्स कंसल्ट करें। बिल्कुल मुझे ऐसे राइटिंग में टिप्स दिए, वर्ल्ड मैप बनाने में उन्होंने, मेरे पास उनके लेक्चर लिखे हुए भी हैं, तो वो उन्होंने मुझे वो जनाब मैप ड्रॉ करने में खुद से कैसे ड्रॉ किया जाता है वर्ल्ड मैप, वो भी मुझे सिखाया, और भी बहुत सारे इंटरव्यू के लिए टिप्स दिए। कुछ हल्का अहबाब में उनके ख़िलाफ़ नेगेटिव पोस्टिंग की जा रही है, ख़ुसूसन सोशल मीडिया पे, जहां बहुत सारे यूज़र्स उनके हक़ में हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके ख़िलाफ़ भी किया जा रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं जी, हम बिल्कुल इस बात की नफ़ी करते हैं, और जो लोग ऐसे ही अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए या लाइक्स बढ़ाने के लिए ऐसी गैर मुसद्दका जो है वो बातें कर रहे हैं, बाकी तो इसका जो फेयर ट्रायल होगा उस पर पता चल जाएगा कि क्या वाक़या पेश आया, लेकिन मेरे ख्याल में जो गुज़र गया उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो अच्छा और मजबूत असाब वाला था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मालूम हुआ, ख़बर आप तक ये पहुंची, उसी इलाके के साथ ही उनका घर है, तो आपको क्या फीलिंग थी सर? क्या जज्बात थे कि अब आपका शागिर्द इस दुनिया में नहीं रहा? ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ हुई जी, एकदम हम तो स्टन हो गए थे कि एक नौजवान शख्स, एक काबिल शख्स, एक हमारा दोस्त, एक हमारा साथी, एक ऑफिसर, हमारे इलाके की पहचान, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके बाद जैसे आपको पता है सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ ख़बरें आने लग जाती हैं, फिर बंदा देखता है तो एक हिजान की कैफियत हो गई थी कि क्या हुआ, लेकिन अभी तक ये मुहम्मा क्लियर नहीं हुआ। हमारी ये गुजारिश है कि इस सारे वाक़े का फेयर ट्रायल किया जाए। थैंक यू सो मच सर, न्यूज़ अलर्ट को अपना कीमती टाइम दें। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने आशिक हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी, जो कि बिलाल पाशा साहब के 9th और 10th स्टैंडर्ड के टीचर रहे, उनको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते रहे, और उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्हीं उनके टीचर ने बिलाल पाशा साहब से पीएमएस की कुछ टिप्स एंड गाइडलाइन ली, खसूसी तौर पे ऐसी राइटिंग से रिलेटेड। हम इस वक्त बुस्सी पिंडी स्कूल में मौजूद हैं, जो कि बिलाल पाशा साहब के टाइम के अंदर मकतब स्कूल की हैसियत रखता था। गो अब ये एक प्राइमरी, एक हायर स्कूल के तौर पर जाना जाता है। इसका नाम बुस्सी पिंडी स्कूल है। उम्मीद करते हैं जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ जी आपका मेज़बान रोमेल तारिक गिल, न्यूज़ अलर्ट, अब्दुल हकीम।